بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو سید الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ عزیزان، قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے البر۔ بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے۔ نیکی کیا ہے؟ اس کی جڑ اور بنیاد کو خود قرآن نے بیان کیا کہ وہ ایمان ہے، اس کے بعد پھر وہ نیک عمل۔ دوسری جگہ قرآن نے استعمال کیا ہے بر۔ بر کے معنی آتے ہیں نیکی کرنے والا، برم بوالدہ، اپنی جو ہے نیکوکار، تابعدار، اطاعت کرنے والا۔ اب یہ بر اور بر دو لفظ ہیں، نیکی اور نیکی کرنے والا۔ اب یہ پوری زندگی پہ حاوی ہے کہ ہم نیکی کو اختیار کریں، ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور برن نیک بنیں۔ اور نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی راضی کریں اور ہمارے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگوں کی خدمت ہے، ان کی خدمت کر کے ہم تابعدار بن کے، مطیع بن کے، والدین کے، گھر والوں کے، اساتذہ کے، بڑے بھائیوں کے اور سب کے، ان کے مطیع و فرما بردار، یعنی ان کو آرام پہنچانے والے بنے، نفع پہنچانے والے بنے۔ یہ بر کے معنی ہوئے۔ اب قرآن نے تیسری جگہ استعمال کیا ان الابرار لفی نعیم۔ تو بر نیکی کیجئے، نیکی پہ قائم رہیے، نیکی کر کے بر اور بار بنیے، اور پھر ایک آدمی بر بنے اور بار بنے، نیکوکار بنے، دوسرا بنے، تیسرا بنے، سب کے مجموعے کا نام ابرار ہے۔ اور آپ تشریف فرما ہیں دار الابرار میں۔ اس سے ہمیں توقع ہے کہ یہاں جو ہوں گے ان کی تربیت ایسی کی جا رہی ہوگی کہ وہ نیکوکار بن کے، قرآن کی اصطلاح میں برم بوالدہ بن کر اور نیکوکار بن کر، ابرار بن کر لفی نعیم، اس دنیا میں ابرار بنتے ہوئے، نعمتوں میں سے گزرتے ہوئے جنت کی اصل نعمتوں میں وہ ہوں گے۔ یہ نام ظاہر ہے کہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے اسم گرامی پہ رکھا گیا، لیکن یہ قرآنی نام ہے۔ قرآن اس کی اس انداز میں ہم تشریح کریں تو ہمیں یہاں سے تیار ہونے میں، یہاں کے علوم کو اخذ کرنے میں، اور خاص طور پہ اساتذہ سے جتنا آپ فائدہ اٹھائیں گے، چونکہ ہمارے سامنے ننھے بچے بھی ہیں، کہ آپ کو اگر قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے تو جتنا کام دیا گیا ہے روزانہ اتنا یاد کیجئے۔ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ناظرہ، جتنا ان کو کام دیا جا رہا ہے وہ یاد کریں۔ جو آپ کے ذمے آپ کے استاذ کام لگائیں اس کو ضرور کیجئے، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ ننھے ننھے جو پھول ہیں یہ یہاں سے نکلیں گے اس گلشن سے، تو دنیا کو ان کی مہک سے دنیا میں جو ہے خوشبو پھیلے گی، اور پورا ہندوستان بلکہ عالم ان کے ان پھولوں کی مہک سے جو ہے مہک اٹھے گا۔ یہ ہمارا گویا اس ادارے کا اور تمام اداروں کا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محترم مفتی لائق صاحب کو کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا جو بڑا سخت اور کٹھن کام ہے۔ عمارتیں بنانا بھی بڑی مشکل کام ہے، لیکن عمارتوں کے بنانے سے زیادہ انسان بنانا، ابرار بنانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مشکل کام کو ہم سب مل کر کرتے رہیں اور یہاں سے ابرار پیدا ہوں، بر اور نیکی دنیا میں عام ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔